بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نادر علی ماب، ایک ٹیچر، لائف کوچ۔ آج کا یہ کالم جاوید چودھری صاحب نے جمعرات 12 مارچ 2020 کو لکھا۔ اس میں کافی ساری ایسی انفارمیشن ہے جو کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہے۔ کرونا وائرس کے ریلیٹڈ کافی دلچسپ حقائق اس کالم میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وکٹر اٹلی کے شہر میلان سے تعلق رکھتا ہے۔ گارمنٹس فیکٹریوں کو کپڑا سپلائی کرتا ہے۔ عمر 62 سال ہے اور یہ مضافات میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ وکٹر 2 ماہ سے شدید بیمار رہا۔ اسے بخار بھی تھا، نزلہ بھی، زکام بھی، اور اس کے جسم میں درد ہوتا تھا، لیکن یہ بیماری کے باوجود کام کرتا رہا۔ 40 سال سے ایکسرسائز کا عادی ہے۔ بخار کے عالم میں بھی جاگنگ اور سوئمنگ کرتا رہا۔ بخار ٹھیک ہو گیا اور یہ روٹین کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ دسمبر 2019 میں چین سے کرونا وائرس کی اطلاعات آنے لگیں۔ دنیا وائرس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یورپ میں تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا چین کے بعد اٹلی میں سب سے زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں۔ اطالوی حکومت نے مزید تحقیقات کیں۔ پتہ چلا کرونا وائرس کے زیادہ تر مریضوں کا تعلق میلان اور وینس کے علاقوں سے ہے۔ حکومت نے فوراً خطرے کا الارم بجا دیا۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے، کرونا اٹلی کے صوبے گوریزیا کے شہر ماریانو ڈیل فرولی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ کرونا کا مطلب تاج یعنی کراؤن ہوتا ہے۔ یورپ میں 1918 میں انفلوئنزا کی خوفناک وبا پھوٹی تھی۔ 5 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یورپ کے ساتھ امریکہ میں بھی 6,75,000 لوگ مارے گئے تھے۔ میڈیکل سائنسدانوں کا خیال تھا یہ وائرس اٹلی کے گاؤں کرونا سے چلا تھا اور یہ اسپین پہنچ کر خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ چنانچہ اس کا نام کرونا رکھ دیا گیا۔ انسانوں میں وقت گزرنے کے ساتھ کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ دسمبر 2019 تک ہم سب سال میں ایک آدھ بار کرونا کا شکار ہوتے تھے۔ ہمیں نزلہ بھی ہوتا تھا، گلے میں سوزش بھی ہوتی تھی اور بخار بھی ہوتا تھا، لیکن یہ چند دن رہ کر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میڈیکل سائنس نے کرونا کو غیر مضر قرار دے دیا۔ لیکن پھر چین کے شہر ووہان میں دسمبر 2019 میں ایک نیا وائرس سامنے آیا۔ یہ وائرس کرونا کی ایڈوانس قسم تھی۔ چنانچہ سائنسدانوں نے اسے نوول کورونا وائرس کا نام دے دیا۔ یہ ہلاکت خیز بھی تھا اور تباہ کن بھی۔ کرونا وائرس اٹلی سے چین گیا تھا یا پھر چین سے اٹلی آیا، یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ تاہم مارچ 2020 تک یہ حقیقت ضرور سامنے آ گئی، کرونا وائرس کا مرکز چین نہیں اٹلی ہے، اور یہ اٹلی سے تیزی سے یورپ اور سینٹرل ایشیا میں بھی پھیل رہا ہے۔ یہ اٹلی کے شمالی علاقوں کے لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ ان کے خون میں موجود پرانا وائرس ہو۔ یہ وائرس 100 سال سے ان کے خون میں چلا آ رہا ہے۔ جب نوول کرونا ان کے خون میں شامل ہوا تو اس نے پرانے وائرس کو طاقتور بنا دیا، اور یوں اٹلی کے 1,60,00,000 لوگ بیمار ہو گئے۔ آخری اطلاعات تک حکومت نے شمالی اٹلی کے آدھے ریجن کو باقی ملک سے کاٹ دیا ہے۔ یہ علاقہ دنیا کا سب سے بڑا قرنطینہ بن چکا ہے۔ یورپ کے دوسرے ملکوں نے بھی اٹلی سے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، جس سے اٹلی کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ سیاحت اور اسٹاک ایکسچینج کرونا کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ سیاحت $1700 بلین کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی۔ یہ انڈسٹری 2 ماہ میں زمیں بوس ہو گئی۔ ایئر لائنز دیوالیہ ہو رہی ہیں، ایئرپورٹس پر سناٹا ہے، ہوٹل خالی پڑے ہیں اور میوزیمز اور پارکس میں ہو کا عالم ہے۔ تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ اور مسجد نبوی تک خالی کرا لی گئیں، اور ویٹیکن میں بھی معمول کی عبادت بند کر دی گئی، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں دنیا کی آدھی دولت پارک ہے، یہ بھی پارک سمیت اڑ گئی۔ لہٰذا دنیا دیوالیہ پن کے دہانے تک پہنچ گئی۔ لیجئے ہم ان اعداد و شمار کے چکر میں وکٹر کی کہانی بھول گئے۔ ہم وکٹر کی طرف واپس آتے ہیں۔ میلان کے ڈاکٹروں نے عوام کا معائنہ شروع کیا تو پتہ چلا وکٹر اپنے پورے گاؤں میں کرونا کا پہلا شکار تھا۔ یہ 2 ماہ شدید بیمار رہا۔ اس کے خون میں اس وقت بھی کرونا کے وائرس موجود ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود موت سے بھی بچ گیا اور صحت یاب بھی ہو گیا۔ کیوں اور کیسے؟ ڈاکٹروں نے اسے سینٹرل ہسپتال میں شفٹ کیا اور اس کے انٹرویوز شروع کر دیے۔ یہ انٹرویوز ہفتہ بھر جاری رہے۔ ان انٹرویوز میں ملک کے تمام اہم وائرس ایکسپرٹس نے حصہ لیا۔ انٹرویو کی فائنڈنگ بڑی دلچسپ تھی۔ وکٹر نے ایکسپرٹس کو بتایا، میں کیونکہ اخبارات نہیں پڑھتا تھا، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا تھا اور میں سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو نہیں تھا، چنانچہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں کرونا وائرس آ چکا ہے۔
اور میں اس کا شکار ہو چکا ہوں، لہٰذا میں اسے معمول کی کھانسی اور بخار سمجھتا رہا اور صحت یاب ہو گیا۔ یہ انکشاف حیران کن تھا۔ ڈاکٹروں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا وہ تمام مریض جو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے تھے یا وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھے، وہ کرونا سے صاف بچ گئے، وہ جلد صحت یاب ہو گئے، جبکہ میڈیا کے ساتھ چمٹے رہنے والے لوگ کرونا کے جلد شکار بھی ہوئے اور ان میں فوتگی کی شرح بھی زیادہ تھی۔ یہ کرونا وائرس کی پہلی فائنڈنگ تھی۔ دوسری فائنڈنگ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ دنیا میں اس وقت 103 ملک کرونا سے متاثر ہیں۔ ان میں سے 90% ملک ٹھنڈے ہیں، جبکہ 10% گرم ملکوں میں کرونا ظاہر ہوا۔ ان ملکوں میں بھی مریضوں کی تعداد انتہائی کم ہے اور ہلاکت بھی کوئی نہیں ہوئی۔ چنانچہ پتہ چلا یہ ٹھنڈے علاقوں کا وائرس ہے، یہ گرم علاقوں میں زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ کرونا کے شکار گرم ملکوں کے بارے میں مزید تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا گرم ملکوں کے مریض بھی یہ وائرس ٹھنڈے علاقوں سے لائے تھے، اور بیماری صرف ان تک محدود نہیں رہی تھی، اس نے دوسرے لوگوں کو متاثر نہیں کیا۔ مثلاً عراق، سعودی عرب اور پاکستان کے مریض ایران سے آئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کرونا بزرگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے، نوجوان، خواتین اور بچے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا مارچ میں جوں جوں موسم گرم ہو رہا ہے، کرونا کا وائرس بھی کم ہو رہا ہے۔ چنانچہ میڈیکل سائنسدانوں کا خیال ہے کرونا 15 مارچ کے بعد مرنا شروع ہو جائے گا اور اپریل تک صورتحال کنٹرول میں آ جائے گی۔ لیکن کرونا کے ختم ہونے سے پہلے پوری دنیا کا معاشی دیوالیہ نکل چکا ہوگا۔ بلوم برگ کے مطابق یہ وائرس گلوبل اکانومی کو $2.7 ٹریلین کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دنیا کی تمام بڑی اسٹاک ایکسچینجز زمیں بوس ہو جائیں گی، ایئر لائنز اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ختم ہو چکا ہوگا اور پیٹرول کی قیمتوں میں 50% کمی آ چکی ہوگی۔ چنانچہ کرونا ختم ہو یا نہ ہو، لیکن سیاحتی، معاشرتی اور معاشی سرگرمیاں ضرور دم توڑ جائیں گی۔ ہم پاکستانیوں کی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے دنیا میں سب سے کم مریض سامنے آئے ہیں، چنانچہ ہم محفوظ ہیں۔ ہم 15 مارچ کے بعد مزید محفوظ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اپریل کے پہلے ہفتے میں ہم خطرے سے مکمل باہر ہوں گے۔ تیسرا، کرونا کی خوفناک یلغار جب بھی ہوگی یہ اٹلی سے پاکستان پر ہوگی۔ اٹلی بالخصوص میلان میں ہزاروں پاکستانی خاندان ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے یہ اگر واقعی اپنے خاندان اور ملک سے محبت کرتے ہیں تو یہ اپریل تک خود بھی پاکستان نہ آئیں اور اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کو بھی نہ بھجوائیں، یہ ان کا احسان عظیم ہوگا۔ مزید یہ کہ احتیاط ضرور کریں لیکن پینک نہ ہوں۔ پاکستان مکمل طور پر محفوظ ہے۔ آپ اگر گرم ملکوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن پہلے خود کو چیک کر لیں۔ آپ کو اگر نزلہ، زکام یا شدید بخار ہے تو آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں۔ آپ کو اگر کرونا سے محفوظ ہیں تو سفر پر روانہ نہ ہوں، ورنہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ 5، سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ سوشل میڈیا کی 90% خبریں جعلی ہیں۔ ٹیلی ویژن بھی ضرورت سے زیادہ خوف پھیلا رہا ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ چند دن فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ بند کر دیں تو آپ وکٹر ثابت ہوں گے، آپ سکھی ہو جائیں گے، اور آپ اگر بیمار بھی ہوئے تو آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، ورنہ آپ دوسری صورت میں ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر کرونا کے بغیر ہی مر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ موجودہ حالات میں ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کرونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں اس سے پہلے کہ آپ فوت ہو جائیں۔ سوشل میڈیا کا رونا کرونا سے زیادہ خوفناک اور مہلک ثابت ہو رہا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس کالم میں کافی سارے دلچسپ حقائق جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں جو سجیشن دی گئی ہے اینڈ پہ کہ پینک ہونے کی بجائے احتیاط ضرور کریں لیکن اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں۔ انشاءاللہ ہم پاکستان میں اس سے مکمل طور پر محفوظ ہیں اور یہ بیماری یہاں پہ نہیں پھیلے گی۔ آپ کا اس کالم کو سننے کا، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں کے کام آ سکتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔